رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں 22واں روزہ ہے، 22ویں روزے کی ابتدا ہو چکی ہے اور دیگر ممالک میں، بعض ممالک میں آج 23واں روزہ ہے، عرب شریف میں، خلیجی ممالک میں۔ تو وہاں کے ناظرین کو 23واں روزہ مبارک ہو، جہاں 23واں ہے، اور جہاں 22واں ہے ان کو 22واں روزہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں روزانہ ایک موضوع پر مدنی پھول حاصل کیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبرز ملاحظہ کر رہے ہیں، کالز کیجئے۔ شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے، استخارہ کروانا ہے، یا کوئی روحانی علاج معلوم کرنا ہے، نعت یا کلام کی فرمائش کرنی ہے، مدنی پھول دینے، اچھی نیتیں بیان کرنی ہیں، کالز کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں، کیونکہ مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ سلسلہ لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ ان کے میسیجز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ کے دیگر میسیجز جو آپ واٹس ایپ نمبر پہ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے سنائیں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے، اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت پر کمانے کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا، تلاوت قرآن سنوں گا، کلام سنوں گا اور مدنی پھول سنوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ عز و جل۔
سورہ دحا کی تلاوت کی گئی۔ سورہ دحا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی، یعنی یہ نبی، اس کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان بیان کی گئی۔ تو آج انشاءاللہ سلسلے میں کلام بھی ہم شامل کریں گے، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنیے اور جھومیے۔ میرے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی آصف بھائی، آج کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ؟ سائے میں تمہارے ہیں، کیا بات ہے، قسمت سبحان یہ اللہ، ہماری۔ کاش، واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ روحنا کیوں مضطرب ہے، روح نہ کیوں مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے، سنتا مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، پڑھیے صلی علی نبینا، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سائے تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا
شاہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے، جس نے تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے۔ آمائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ جس نے تمہیں دیکھا ہے تو وہ سو جان واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ لاکھ برے غم گئے کہلاتے تمہارے ہیں کہ نظریں کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے کہ نظریں کرم کرنا عرض ہماری ہے، بس کہ نظریں کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ کرم کرنا اے چشمے کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کہ نظریں کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے کہ نظریں کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ تیرے گھوں سے پیانا میرا کام تھا، اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، بد ہے تو آپ کے بھلے گے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا
اور بھی کسی سے توقع نظر کے گئے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، کیونکہ ایک عمر تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلوں جان کیا شان سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سلسلے میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل کالز کیجئے، نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج سلسلے کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کے حوالے سے اسلام نے کیا ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، شریعت ہمیں کیا مدنی پھول دیتی ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اولاد والوں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول حاصل کریں گے۔ دیکھیے، اس بات کا تو شاید ہر شادی شدہ جوڑا طلبگار خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرما دے۔ یقیناً میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اولاد ملے۔ دیکھیں، اولاد کی خواہش اچھی چیز ہے جبکہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، مگر ہم نے کبھی سوچا کہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، ہم نے اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس کی پرورش کے حوالے سے، اسلامی خطوط پر اس کی رہنمائی کے حوالے سے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ جو اولاد والے ہیں وہ بھی سوچیں، اور جو اولاد کے طلبگار ہیں وہ بھی سوچیں کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا، تربیت کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ پھر اولاد جہاں نعمت ہے، نعمت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں مال و اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا گیا۔ مفتی صاحب، مال و اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا۔ فتنہ ہمارے یہاں ایک چوبتا ہوا لفظ ہے نا، حالانکہ ہم تو اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، جب چھوٹے ہوتے خاص طور پہ بچے تو ان کو پیار کرتے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے تو اولاد ہے۔ یہ فتنہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور بے شک جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اولاد کی محبت رب کی محبت میں جب رکاوٹ بن جاتی ہے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اچھا، یوں ہی مال جب تک آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، حقوق جو اللہ نے آپ پر لازم کیے ان کی ادائیگی کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور ان سے حقوق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مال کا حصول اور خرچ یہ آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب یہی چیزیں رب کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ان کو ہی کیوں قرار دیا؟ اور بہت ساری چیزیں رب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ اکثر چیزیں جو زندگی کے اندر کسی انسان کے ساتھ درپیش آتی ہیں، یہ جن کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا ہے یا احکام الہیہ پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ یہ دو چیزیں بنتی ہیں۔ یعنی بڑے اسباب میں سے یہ دو اسباب ہیں ٹھیک ہے کہ انسان مال کے حصول کے لیے ہر جائز ناجائز چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی مال کے حصول کے لیے لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ دیگر حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی بھی طریقے سے مال ملنا چاہیے، ایک یہ۔ اور دوسری بات اولاد کی آپ کریں کہ اولاد کی مال کس کے لیے کمایا جاتا ہے؟ اسی اولاد کے لیے کمایا جاتا ہے۔ تو اس طور پر دیکھیں تو بولتے یہ ہے نا کہ بھائی بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں جو ہے بال بچوں کے پیٹ پر۔ تو پتہ چلا کہ حصول مال اولاد کے لیے
اور اولاد ہماری وہ رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے نیک کاموں کے لیے، تو اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا کہ انسان کا جو مقصد ہے رب کی عبادت، جس کے لیے اسے پیدا کیا، اس کے اندر حائل جو رکاوٹ بنتی ہے، حائل بنتی ہیں، وہ یہ دو چیزیں بڑے اسباب میں سے بنتی ہیں. اس لیے ان کو فتنہ قرار دیا گیا کہ یہ لوگوں کو رب کے راستے سے دور کر دیتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد حیات انسان کو عطا کیا، اس مقصد سے اس کو ہٹا دیتی ہیں. جناب اگر آپ اس کو بھی ایکسپلین تھوڑا کر دیں کہ کیسے یہ رکاوٹ بنتی ہے. مال تو چلو بسا اوقات سمجھ میں آتا، اولاد کیسے رکاوٹ بنتی ہے؟ جسے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، ٹھیک کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اگر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، صحیح، کہ اس سے بغض کا حکم بھی رب نے ہی دیا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ کامل مومن ہے. سبحان اللہ. تو جب اولاد سے آپ کی محبت، آپ کو جو اولاد کی محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہو، صحیح، آپ کی اولاد سے محبت ایک تو یہ ہے کہ بھئی میری اولاد ہے، جی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جی جی، اس اعتبار میرا سے لال ہے، میرا لال ہے، ایک اسے، اور ایک اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اولاد سے محبت کا حکم دیا. واہ واہ. دوسری بات، اولاد جب راہ راست سے ہٹنا شروع ہو جائے جی جی، تو اب میرے دل میں اولاد کی فطری محبت پر رب کی جانب سے جو مجھے احکامات ہیں کہ میں اب اس اولاد کی تربیت کروں یا اس پہ غصے کا اظہار کروں، تعدیب کروں، پکڑ کروں، غصہ کروں، یہ تمام چیزیں کرنے میں، ان تمام احکامات الہیہ کی ادائیگی میں اولاد کی محبت مجھ پر غالب نہ آئے. سبحان اللہ. جب وہ غالب آ جاتی ہے تو گویا کہ یہ فتنہ بنتی ہے اور مجھے رب کے احکامات سے روک دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کے اسکول نہ جانے پہ تو ضرور ناراض ہوتے ہیں، اس کی پٹائی تک کر ڈالتے ہیں، لیکن اگر وہ نمازیں ادا نہ کرے تو ہمارے جو ہے وہ چہرے پر پسینہ بھی نہیں آتا. پسینہ بھی نہیں آتا. یہ وہ وجہ ہے. نہیں آتا ہوگا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہمیں رب تعالی یعنی اولاد کی محبت ہے. ایک ماں ہے جو بچے کو 8 بجے اسکول اٹھا کر بھیج رہی ہے، اس وقت اس کی نیند کا خراب، مفتی صاحب 7 بجے اٹھائے گی، اسے 7 پتہ ہے بجے کہ مجھے اس کے ساتھ جو ہے مغز ماری بھی کرنی پڑے گی تب جا کے جائے گا. لیکن 7 بجے وہ اٹھا کے بھیجے گی کہ جناب اسکول جانا ہے، اس وقت اسے اس بچے کی نیند کا خیال نہیں آتا، اپنی نیند کا بھی خیال نہیں آتا. لیکن 6 بجے نماز کے لیے اٹھانے میں وہ یہ سوچتی ہے کہ نہیں بچہ تھوڑا آرام کر لے تو اچھا ہے، اس کی نیند میں خلل آ جائے. اچھا یہ بھی وہ سوچ جس کی سوچ ہوگی وہ خود اٹھتے ہوں گے تو نا. جی. تو یہاں جو آپ نے یہ ایکسپلین کیا یہ واقعی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کے احکام پر کئی غالب نہ آ جائے، عمل کرنے میں یہ رکاوٹ بنتی ہے. اچھا راشد بھائی، یقیناً یہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے، ہمارا بھی بسا اوقات مشاہدہ ہوتا ہے. تو اولاد کی جو محبت رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں، ہم کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اولاد کی جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے بھی گناہ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا پیٹ پالنا ہے، بلکہ یہ کہ میں ان کے لیے نہیں کروں گا تو کیسے کروں گا، ان کا مجھے پورا کرنا ضروری ہے، ان کی خواہشات پوری کرنا مجھے ضروری ہے. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے عذر، اس کی وجہ سے بھی کیا انسان اولاد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے جس طرح بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں تو اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اور موجودہ اگر زمانے کا اگر دیکھیں، حالات و واقعات کو دیکھیں کہ انسان اولاد کی طلب کیوں کرتا ہے، کیوں انسان اولاد مانگتا ہے. دنیاوی ذہن رکھنے والا بھی کم از کم یہ ذہن تو رکھتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میرا سہارا بنے. صحیح. جب میں پریشانی میں مبتلا ہوں تو میری اولاد میرا دست و بازو بنے. یہ اولاد اگر بندے کو اپنے ماں باپ سے دور کر دے، اور ایسا ہوتا ہے انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا. اپنی اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے انسان اپنے محلے میں شرمندہ ہوتا ہے. اچھا. اپنی اولاد کے غلط معاملات کی وجہ سے، بری صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنے دوستوں سے انسان کتراتا ہے، ان کے سامنے شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان پھر وہ دن سوچتا ہے کہ جب انسان اولاد کی خواہش کرتا تھا، طلب کرتا تھا اور ایسا
ہم نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایسے والدین کو کہتے ہوئے کہ کاش تم پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا، ہاں میں بغیر اولاد کے اچھا پیدا تھا، ہونے سے پہلے مر جاتا تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ خاص طور پہ عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ اس کی محسن بھائی یہی ہوتی ہے کہ یہ اولاد فتنے کا، آزمائش کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک تو مفتی صاحب نے جو ایک پہلو بیان کیا کہ رب عز و جل کی راہ میں جو انسان نے اطاعت کرنی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اس میں جو اولاد رکاوٹ بنتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اولاد یہاں بھی دوستوں میں، دنیاوی معاملات میں بھی فتنے کا باعث بنتی ہے، آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ تو اس اولاد کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھی جائے کہ رب عز و جل نے یہ اولاد مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں، ٹھیک ہے، اس اولاد کے لیے دعا کروں، اسے اچھے لوگوں کے پاس بٹھاؤں، اسے قرآن کی تعلیم دلاؤں، اس کے دل میں اللہ نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا کروں، تو یقیناً پھر یہ اولاد باعث زحمت نہیں بلکہ باعث نعمت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیاوی طور پہ بھی بندہ بسا اوقات ذلت اور رسوائی کے سے بچنے کے لیے اس طرح کے کلمات کہتا ہے۔ اس میں اگر بنیادی عنصر مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر اچھی تربیت ہوئی ہوتی تو وہ لازمی سی بات ہے ایسی اولاد اکثر اوقات وہ باعث شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ باعث فخر بن جاتی ہے۔ یہاں ایک واقعہ امام فقی ابو سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا تنبیہ الغافلین میں، تھوڑا سا اچھوتا ہے، وہ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ تربیت کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سمرقند کے ایک عالم ابو حفص کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ابو حفص نے دریافت کیا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ سوال دیکھیے گا، یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، سب سے ہی ہے ناظرین، آپ سب سے ہے، کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتا وہ کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہم اگر دیکھیں تو یہ جو دو سوال ہیں ان دو سوالوں پر غور کریں، کیا میں نے اپنی اولاد کو علم و ادب سکھایا ہے؟ علم سکھایا ہے، کون سا سکھایا ہے؟ جواب آپ خود دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم سکھایا ہے، قرآن کریم سمجھانے کی کوشش کی ہے، کام کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہر ایک کا جواب ملے گا ہاں میرا بچہ اتنا کماتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے ہوگا، کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اس نے پڑھا نہیں، آتا نہیں، علم و ادب اس کے پاس نہیں، کچھ گنگناتا جا رہا ہوگا، ایسے میں تم سامنے آگے ہوگے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے، تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑا۔ یہاں سمجھایا کیا ہے؟ سمجھایا یہاں یہی ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو علم و ادب سکھایا ہوتا ہے کہ باپ ہوتا کیا ہے، ماں ہوتی کیا ہے، بہن ہوتی کیا ہے، بھائی ہوتا کیا ہے، چچا کی عزت کیا ہے، ماموں کی عزت کیا ہے، پڑوس کیا ہوتا ہے، اس کے حق کیا ہیں، اگر تم نے علم و ادب سکھایا ہوتا مفتی صاحب تو یہ آج تمہارے حقوق بھی جان رہا ہوتا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو بنیادی عنصر کیا ہے کہ علم و ادب نہیں سکھایا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تربیت ہم نے کس طرح کی، وہی آپ نے بات کی نا کہ علم سکھایا، کیا علم سکھایا، کیا سکھایا؟ کیا علم دین سکھایا؟ ہم تو بہت سکھاتے ہیں حضور، اچھے سے اچھے اسکول کے اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے قرآن نہیں سکھایا ہوتا۔ ہمارے بچے کو انگلش تو اردو کنٹری میں رہ کر فرفر بولنا آتی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خود والدین کو سوچنا چاہیے مجھے بھی آتا کہ نہیں آتا۔ اچھا پھر تربیت کے لیے اچھا یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے مدارس المدینہ میں، اب بچوں کو مخارج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا، آپ سب کو بھی ہوا ہوگا، گھر میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جن کے والدین نہیں پڑھے ہوتے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو وہ قاری صاحب یا باجی جو ہے وہ سبق دیتی ہے کہ بھائی گھر سے یاد کر کے آنا، اب وہ اپنے انداز میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، بچہ پریشان ہوتا ہے میں کروں کیا، میں اس کو بے پڑھوں کہ با پڑھوں، ہاں پڑھوں کہ ہاں پڑھوں، کروں کیا، خود نہیں آتا ان کا۔ ایسا ہی ہے۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کتنی کی ہے۔ اچھا دیکھیں مینرز سکھانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن
ایک مسلمان ہے نا، اس کو جتنی بات، ایک ہے آپ مینرز کے طور پر سکھائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو آداب اس طور پر سکھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. مینرز دیگر دنیاوی معاشروں کے اندر بھی سکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ مینرز کی حد تک ہی ہوتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان جو اپنی اولاد کو سکھاتا ہے یا اس کی اولاد جو سیکھتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وصیت کی انسان کی. تو وہاں پر نہ صرف والدین کی خدمت پر انعام، بلکہ ان کی نافرمانی پر رب کی نافرمانی، اس کو رب کی ناراضگی قرار دیا گیا. تو دونوں کنسپٹ میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی اس طرف آئے کہ نہیں جناب ہم نے مینرز تو سکھائے اولاد کو، چاہے ہم نے جس بھی اسکول میں ڈالا ہے کیا اسکول والے مینرز نہیں سکھاتے، گھر میں بھی ہم نے مینرز سکھائے اس کو کہ بھئی کچرا یہاں نہیں پھینکنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے جو ہے آنکھ اٹھا کر بات کرنا مینرز ہے، آنکھ جھکا کر بات کرنا مینرز سکھائے. مینرز سکھائیں. لیکن وہی بات کہ دین جو ہے نا، دین ہی ہوتا ہے. دین میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں ہمارے آپس میں بنائے ہوئے مینرز ہو سکتا ہے، اگر آپ مینرز کی بکس اٹھائیں تو ممکن ہے کہ پچھلے دور میں کچھ اور مینرز تھے اور آج کل کے دور کے اعتبار سے مینرز تبدیل ہو گئے، لیکن احکام الہیہ جو پہلے تھے وہ آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے، اور انہی میں کامیابی ہے. تو اولاً یہ بات کہ دین کتنا سکھایا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سکھانے میں اسٹیپس کیا ہونے چاہیے، تو جیسے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق آپ نبی بھی ہیں، فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ. اگر آپ معذرت میں نے خلل کیا، مدنی چینل کے ناظرین آپ شہزاد حضور کی زیارت بھی کرتے جائیں. معتکف اسلامی بھائیوں کی دستار ہو رہی ہے، امامت شریف باندھا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب کے مدنی پھول بھی سنتے جائیں. جی مفتی صاحب. فرسٹ فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یعنی اولاد کی تربیت میں پہلا عنصر یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے. ایمان لانا. اب ہم کہیں گے ہمارے تو بچے ہیں ہی مسلمان، بالکل. تو دوسرا عنصر ہے ایمان کی حفاظت. ہے ایمان تو حاصل ہو گیا، لیکن اولاد کو یہ سکھانا کہ اس کی حفاظت بھی ہونی ہے. اس وقت ہمارے سلیبس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتی ہیں، یا بالخصوص ہمیں جو دیکھنے والے باہر کے ناظرین ہیں دیگر ممالک کے، وہاں تو سلیبس کے اندر جو ہے وہ دہریت اور دیگر چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جس سے ہم اپنی اولاد کو نہ صرف یہ کہ شرک سے دور کریں، شرک ان پر پیش کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور ہم صرف اس خوشی میں ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ علم حاصل کر رہی ہے، نالج حاصل کر رہی ہے، اچھے سے اچھا جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے. اور وہی بات کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا مقصد دنیا ہی نہیں ہوتی. بالکل. ہمارا اولاد کا مقصد بھی دنیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کل کو یہ سہارا بنے گی. سہارا بھی اس اعتبار سے کہ مجھے کما کے کھلائے گی، بس وہی نا، یہی سہارا کہ بھئی یہ میرے کو جو ہے وہ کما کر کھلائے گی. ارے رزق دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ اولاد تمہارے کام آئے گی یا نہ آئے گی یہ تمہیں کیا پتا. جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وراثت کی تقسیم بیان فرمائی قرآن میں، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ جو وراثت کی تقسیم ہم نے کی ہے کہ کسی کو چھٹا دیا، کسی کو ڈبل دیا، کسی کو جو ہے وہ کچھ دیا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ تمہیں نفع مند ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہوئے بیٹی کو نہیں دیتے کہ بھئی بیٹا کام آئے گا. کل کو پتہ چلتا ہے وہی بیٹی بڑھاپے میں آ کے آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، بیٹا آپ کو منہ بھی نہیں لگاتا. تو فرمایا کہ رب نے کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے کون تمہیں نفع دے گا، تو رب جانتا ہے کہ کون نفع دے گا. تو آج اگر ہم اس دنیاوی نفع سے قطع نظر دیکھیں، وہاں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے حساب سے نہ سوچو کہ یہ نفع دے گا یہ نفع نہیں. اللہ جانتا ہے، لہٰذا جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو. صحیح وہ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تمہارے لیے نفع مند بنا دے گا. ایک سوچنے کی بات ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس اولاد کو ایک تعداد ہے وہ رب کی نافرمانی والے احکام سکھاتی ہے، رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس سے امید رکھتی ہے ایک تعداد کہ یہ ہمارے دست و بازو بنیں گے. اور جس اولاد کی تربیت آپ اسلام کے مطابق کریں، جس کو آپ دین سکھائیں، جس کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، یہ آپ کی فرما بردار نہ بنے، یہ آپ کا دست و بازو نہ بنے. جو رب کی فرما برداری والے کام کریں گے تو رب عز و جل اس بندے کے، اس بچے کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. بے شک وہ بچہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، آخرت میں بھی ذریعہ نجات بنے گا. یعنی ایسی اولاد کا کیا بندے نے کرنا. ایک سوچنے کی بات ہے نا، آپ کا انتقال ہو، آپ کا بچہ پیچھے کھڑا ہے، اسے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بچے کو غسل دینا نہیں آتا، باہر سے بلایا جا رہا ہے،
آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، بچے کو دعا کرنا نہیں آتی، جس بچے کو نماز جنازہ پڑھنا نہ آئے، آپ کے لیے دعا کرنا نہ آئے، کیا انسان اس وقت کے لیے اولاد مانگتا ہے؟ انسان کو اصل ضرورت تو اب ہے نا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اب جو اولاد کی تربیت جس اولاد کی اچھی نہ کی گئی، اسے آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے دنیاوی تعلیم دی، بہت دنیاوی تعلیم دی، اب وہ بچہ اتنی ساری ڈگریاں اکٹھی کر کے کرے، کہے یا اللہ جو میں نے اتنا علم حاصل کیا اس کا ثواب والدین کو پہنچا، جو یقینی طور پر اس کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اگر وہ بچہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر عرض کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا کے اندر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا نام لے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک تو لوگ کہیں گے یار فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے، کتنے نیک آدمی کا بچہ ہے، اس کے والدین کی تعریف، دوسرا قبر کے اندر اس کے والدین کے لیے وہ قبر گلزار بن یہاں جاتی پہ ہے۔ کہیں ایسا ناظرین مدنی چینل کے ناظرین کو محسوس نہ ہو کہ ہم دنیاوی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ دعوت اسلامی تو خود دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم شروع کیا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں، بس ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ اسلامی نظریات، اسلامی عقائد، اسلامی خطوط، ان کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس کے مطابق خود بھی تربیت حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی تربیت حاصل کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو پروفیسر بناتے ہیں، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہیں، تو اگر شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، مگر یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مجمل خان سے الغور بول رہے ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ جب عصر کی نماز ہو، 4 فرض امام پڑھا رہا ہو، چوتھی رکعت میں بیٹھے نہیں، اٹھ جائے، کیا حکم ہے کہ وہ پھر 2 رکعت اور پڑھائے یا بیٹھ جائے یا کیا ہے؟ چوتھی رکعت میں بیٹھے بغیر امام صاحب اٹھ گئے، چوتھی رکعت میں قعدہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں اگر امام کھڑا ہوا ہے تو لقمہ دے سکتے ہیں، مقتدی لقمہ دیں گے، امام بیٹھ جائے گا، اور اگر لقمہ نہیں دیا اور امام کھڑا رہا تو اب بھی 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے امام کو یہ اختیار ہے کہ واپس پلٹ آئے اور بیٹھ کر قعدہ کرے اور سجدہ سہو کرے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے، صحیح 1 رکعت اور ملا لے گا تو یہ رکعتیں جو ہے وہ نفل ہو جائیں گی، فرض اس کے باطل ہو گئے، کیونکہ فرض کا جو قعدہ اخیرہ تھا، چوتھی میں جو اس کو بیٹھنا تھا وہ یہ نہیں بیٹھا، تو اب یہ 6 نفل ہو جائیں گے، اب فرض علیحدہ سے اس کو ادا کرنا، اس میں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو اس میں بھی کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امام چوتھی رکعت میں قعدہ بھول کے کھڑا ہوا 5ویں کے لیے، تو کب تک لقمہ دے سکتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہی لقمہ، اچھا امام پورا کھڑا ہو گیا اب لقمہ نہیں دے اب سکتے؟ لقمہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اب انتظار کریں گے کہ امام جو ہے وہ 5، اب یعنی لقمہ کا تو اب محل نہیں، اب امام اگر 5ویں کی طرف جائے گا تو اب وہ خود ہی سجدے کے بعد امام 6ٹھی اس کے ساتھ ملائے گا۔ اگر یہ 6ٹھی امام صاحب سجدہ کر لیتے ہیں 6ٹھی کا 5ویں کا، تو اب کیا مقتدی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ سلام پھیر لے اپنے طور پہ؟ نہیں، مقتدی اس کے اوپر، اب مقتدی تو شامل ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اگر مقتدی بیٹھا رہتا قعدہ اخیرہ میں، یعنی اگر مقتدی چوتھی میں بیٹھا رہتا، اس نے دیکھا کہ امام کا انتظار کرے گا، آئے گا، ہاں نہیں آیا، 5ویں کا امام نے سجدہ کر لیا، اب مقتدی سلام پھیر کر اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لقمہ دینے میں یہ ہو سکتا ہے امام صاحب بیٹھ جائیں، امام صاحب بیٹھ جائیں، یہ اس طرح لقمہ تو جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر دیا جاتا ایسا ہے۔ بھی ہوتا ہے لقمے جو ہے وہ بہت سارے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک دے یا کئی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دیا، آواز امام تک نہیں پہنچی، تو بسا اوقات 1 سے زائد لقمہ دینے کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ ہاں بلا وجہ ہر ایک کی طرف سے شور اٹھ جانا کہ امام ہی پریشان ہو جائے کہ لقمہ دیا جا رہا ہے یا پیچھے کچھ اور ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کیا ہوا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قریبی جو افراد ہیں صف کے قریب میں، اسی لیے کہا نا کہ امام کے قریب میں جو ہے وہ متقی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں، نیک لوگ کھڑے ہوں، مسائل نماز سے بھی آگاہ ہوں، کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر نماز میں امام کی گویا کہ مدد کے باعث بنتے ہیں لقمہ وغیرہ کے مسائل۔ جی نیکسٹ کال۔ قاری صاحب میرا نا بہت ہی مسئلہ گھر کا خراب ہوا، لڑائی جھگڑے، بیوی میری چلے گئی ہے، وہ علیحدہ مکان لو پھر آؤں، آج بھی گیا تھا، پہلے رمضان سے اب رمضان تک یقین کریں ٹینشن میں ہوں۔ مدنی چینل آپ کا دیکھ رہا تھا، روز دیکھتا ہوں میں صبح شام، تو کچھ ایسا کریں گے وہ خود بخود ہی اپنے گھر آ جائیں، کوئی روحانی علاج بتا رہے ہیں آپ؟
جی حضور آپ ان کو روحانی علاج بتا جائے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کو آپ کا گھر ہنستا بستا ہو جائے. اگلی کال. سلیمان بول رہا ہوں منظور الونی سے. گزارش یہ ہے کہ میرے والدین بہت ہو چکے ہیں اور میرے بھائی نے, چھوٹا میرا بھائی ہے جس نے والدین کے سوٹ لیے ہیں اور حضور پاک کا بھی سوٹ لیا ہے, تو کیا ہم وہ جو حضور پاک کا سوٹ ہے وہ کون استعمال کر سکتا ہے, کس کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جی سمجھ میں آیا. اصل میں آواز جو نا صحیح نہیں آ رہی. تو ایک سوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو دیا تو وہ کون استعمال کر سکتا ہے؟ والد کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیے سوٹ لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے بھی سوٹ لیا, تو کون استعمال کرے؟ ایصال ثواب کے لیے سوٹ خریدا ہے تو صدقہ کر کے ایصال ثواب کا حصول ہوتا ہے, تو آپ غریبوں میں اس سوٹ کو دے دیں, کسی بھی غریب کو دے دیں. والدین کے لیے جو لیا ہے وہ بھی کسی غریب کو دے دیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے لیا ہے وہ بھی کسی غریب کو دے دیں, وہ استعمال کر سکتا ہے. خود پہن سکتا ہے؟ خود بھی پہننے کو تو پہن سکتا ہے, لیکن ثواب جو زیادہ آئے گا وہ صدقے کے ذریعے آئے گا, کیونکہ کسی اور کو صدقہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ علاج عطا فرما دیں روحانی. گھریلو لڑائی جھگڑے کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا کہ لاہوری نمک لیجیے اور اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کروائیں جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے. اگر گھر میں مہمان بھی آ گئے تو وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں. محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو گھر میں ہے ہی نہیں, اس کا کیا کریں؟ استعمال کرائیں. کیسے کرائیں گے؟ وہ تو لڑائی جھگڑا کر کے چلی گئی ہے, وہ بیچارے لینے بھی گئے نہیں آئی ہے, تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے کوئی علاج عطا فرما دیں. اس حوالے سے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کے بارگاہ میں اپنی رکاوٹوں اور پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں, اللہ بہتری کرے. مفتی صاحب کی داڑھ میں درد ہو رہا, کوئی علاج بتا دینا, روحانی علاج. یا سلام 33 ہو رہا ہے نا درد؟ بالکل. جی جی. یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی شفا حاصل ہو جائے گی. ماشاءاللہ. خالی مفتی صاحب اگر پڑھے انہیں کو ہوگی, باقی جو پڑھے گا ہو جائے گی. ابھی تو مفتی صاحب نے پوچھا. ٹھیک ہے, ایک اور کون؟ میرا نام رانا مزمل, میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے اور میری گھر والی کا نام عائشہ ناز اور اس کی والدہ کا نام کوکب جبی ہے. بس آپ سے مدنی التماس ہے کہ آپ ہمارا استخارہ کر دیں, کیونکہ میری بیگم ٹھیک ہی نہیں ہو رہی 2-3 سال سے. شیاطین کا ہمارے یہاں بہت زیادہ مسئلے اور مسائل ہیں, یعنی کہ جنات کا علاج کرواتے ہیں, 2-3 دن یا 7 دن گزرتے ہیں, اس کے بعد پھر تیز ہو جاتا ہے یہ سلسلہ کا. مہربانی کر کے آپ میرا استخارہ کر دیں اور مجھے کوئی مدنی مشورہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے, انشاءاللہ آپ کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ کال. ہند گجرات برمگام سے سگیاتا ریاض اتاری. ماشاءاللہ جو بہت پیارا سلسلہ جاری ہے, آصف بھائی کی سلسلے میں آمد مرحبا. آصف بھائی کی بارگاہ مرجے کی کلام سنا دے. سحر نبی تیرے گلیوں کا نقصہ ہی کچھ ایسا ہے. کیا بات ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام رحمان لطیف ہے اور میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو میسج واٹس ایپ پہ آتے ہیں جمعہ مبارک کے, درود شریف کے اور باقی حدیثات مبارک کے, تو یہ جو موبائل پہ آتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ یہ ڈیلیٹ کرنا غلط ہے یا صحیح ہے, اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. آمین. پہلے آپ یہ بتا دیں رحمان لطیف نام رکھنا کیسا؟ رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ, لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں جو رب تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں, اور کے ساتھ استعمال نہیں, جیسے رحمان, قدوس. تو اب اگر یہ دوسرے نام رکھیں گے تو عبد لگانا ضروری ہے. عبد الرحمن یا عبد القدوس نام رکھنا ضروری ہے. تو عبد الرحمن نام رکھنا بھی حرام ہے, اس نام سے پکارنا بھی جائز. رحمان نام رکھنا, تو اپنے نام کے ساتھ عبد کا اضافہ کر لیں, عبد الرحمن. یہ عبد الرحمن لطیف کہہ سکتے ہیں. عبد الرحمن لطیف ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب کا. جی لطیف بغیر عبد کے, لطیف بغیر محمد لطیف, محمد لطیف. اب ان کے سوال کا جواب. سوال کیا تھا؟ سوال تو میں بھی بھول گیا, دوبارہ سنا.
یہ موبائل ہاں جمعہ مبارک یہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، بے ادبی ہے، تو پھر تو کئی موبائل جو ہے وہ الگ الگ نکال کے آپ کو رکھے جاتے رہیں گے. جب میموری بڑھتی جائے گی تو پھر موبائل تو نیا موبائل لینا پڑے گا. تو ایسا ہرگز نہیں، اور نہ ہی اسلام اس طرح کے معاملات کی اجازت دیتا ہے، نہ حکم دیتا ہے. تو ضرورتاً بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، بغیر ضرورت بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آنے والی ہر چیز حدیث کے نام پر حدیث ہو یہ بھی ضروری نہیں. آنے والی ہر بات وہ درست بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو غلط باتوں کو تو ویسے ہی ڈیلیٹ کیا جائے گا، اسے آگے فارورڈ ہی نہیں کریں گے. ہاں جو اچھی بات ہے، مستند بات ہے، اسے شیئر کر سکتے ہیں، اور بہرحال اسے ضرورتاً ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. استخارہ ہو گیا؟ جی استخارہ. تو آپ عطا فرما دیں. پیر اسلام بھی آپ کو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی اثرات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کے معاملات ہیں. تو آپ کی بچوں کی امی کو چاہیے کہ روزانہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی. شربت ضروری ہے، ہمارے شربت میٹھے کو بولتے ہیں نا، خالی پانی بھی پی سکتی ہے. شربت شوگر کی مریضہ ہو تو شوگر ہے، پھر پانی پہ دم کر پانی پہ دم کر. جو ڈاکٹروں نے احتیاط بتائی اس کے مطابق عمل کریں گے. ٹھیک ہے. شوگر فری شربت نہیں آیا اب تک؟ ہو سکتا ہے شوگر فری شربت بھی ہے. جب مٹھائی شوگر فری آ سکتی ہے، اس کا نام ہی مٹھائی ہے، تو پھر شوگر فری شربت بھی. چلیں جی دیکھ لیں کیا آپ کو اگر شوگر فری مل جائے تو اس پہ کر لیجیے گا. اگلی کال. میرا نام محمد احتشام الطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ صبح رمضان میں کلام سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ایک اور دیجیے گا. محمد یونس، مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ فدیے کی رقم کتنا بنتی ہے؟ فدیے کی رقم، فدیہ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ہے. کم از کم یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کھجور، کشمش یا جو لیں گے تو وہ 4 کلو میں 160 گرام کم اس کی قیمت دیکھ لیجیے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ سے جب فطرے کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ یہ آٹے کا اور گندم کا ضرور ذکر کرتے ہیں، ڈائریکٹ 100 روپے نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گندم سے دینا چاہے گا تو ریٹ جو ہے وہ اس کے مختلف ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آٹا پس کر آتا ہے تو اس میں قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کوئی گندم کے طور پہ ادا کرنا چاہے تو گندم ادا کرے. پھر اصل مقدار بیان کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے تو سا کا لفظ ذکر کیا، نصف سا کا ذکر کیا، چونکہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہے اس لیے اس کی مقدار ہم گراموں میں بتا دیتے ہیں. اب قیمت مختلف ہو سکتی ہے مختلف جگہوں کے اعتبار سے. ناظر یا سائل ہمارے کہاں سے ہوں تو اس لیے ہم 100 روپے. جزاک اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو روزہ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں رکھ پاتا تو وہ بولتے ہیں کہ فدیہ دے دو تو پھر میرا روزہ اس سے معاف ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا ضرور، فدیہ ہر کوئی نہیں دے سکتا. یعنی روزہ نہیں رکھا کسی بیماری سے وہ فدیہ دے دیں، نہیں فدیہ نہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. فدیہ تو صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر کبھی بھی قادر نہیں، نہ گرمی میں نہ سردی میں، نہ لگاتار نہ متفرق طور پر، کسی بھی طور پر روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، اور آئندہ بھی چانسز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے. تو اب اس کے لیے فدیے کی اجازت ہے، کیونکہ بڑھاپا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا جانے والی چیز نہیں ہے، لے کے ہی جانے والی چیز. یہ بوڑھا صرف بوڑھے مرد کے لیے نا، بوڑھی عورت کے لیے نہیں، بڑھاپا ہے نا، تو بڑھاپا جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں پہ ہی آتا ہے. صحیح. یہ اگرچہ الگ بات آپ کریں کہ عورتیں اپنے آپ کو بوڑھا تصور کریں، یہ کافی مشکل ہے. فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، جس کو ہے کہ میں شفا مجھے نہیں مل سکتی نا، میں ٹھیک نہیں ہو سکتے یا ہو سکتا جی، تو اس کو فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. نہیں، جب فدیہ ادا کر دیا تو پھر نہیں. ہاں لیکن اگر بعد میں صحت یاب ہو گیا، بھائی ایسا پانی بھی ایسا ہو گیا کہ اس کو قوت حاصل ہو گئی، تو پھر اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، پھر فدیہ کافی نہیں ہوگا. آصف بھائی 2 کلاموں کی فرمائش ہوئی، اگر کچھ اشعار ان کے سنا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا
نقشہ ہی کچھ ایسا ہے فرشے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بری پر فرش زمیں ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا زمین پر خلدے بری ہو فرش زمین پر فرش زمین پر بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے شگر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر خلدے بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیروں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے دو اجازت نبی رحم شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت آقا مجھے مدینے کی دو اجازت نبی مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت اللہ بلوا کے جام الفت بلوا کے جام الفت نبی رحمت لگاؤ سینے میں آگ سے آقا لگاؤ سینے میں آگ سے رولا دن رات تیری فرقت نبی رحمت کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا تار دولت اسے نہیں چاہیے حکومت تیرا طالب جان رحمت تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع نبی رحمت شفیع
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب سوشل میڈیا کے ناظرین بھی کچھ ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ ان کی دل جوئی کی نیت سے کچھ ان کے میسیج بھی شامل کر لیں. مظہر اقبال بھائی ہیں سعودی عرب سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، 4 دن سے بے ہوش ہیں، دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. منیر احمد اتاری ہیں ہمارے قطر سے، پوچھ رہے ہیں کہ باجماعت نماز ظہر اور عصر کی نماز عرب کے اندر پہلے ہوتی ہے فقہ حنفی کے علاوہ فقہ شافعی کے مطابق، تو جو حنفی ہیں وہ کیا کریں؟ تو حنفی اپنے وقت کے مطابق ہی عصر کی نماز ادا کریں، ظہر کی تو نہیں، ظہر میں تو وقت جو ہے وہ برابر ہے، لیکن عصر کی نماز وہاں جلدی ہوتی ہے، تو وہاں پر اپنے وقت کے مطابق ہی نمازیں عصر ادا کریں گے، بھلے جماعت نہ ملے، اپنے لوگ مل کے جماعت، اپنے لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے، جماعت مل جائے گی. اسی طرح احسان قادری ہیں، کہہ رہے ہیں آصف بھائی کے آنے سے ماشاءاللہ سلسلے میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. محمد خان ہیں، یہاں تو 6 چاند ہیں. جی حضور. برکت اللہ قادری ہیں، فرما رہے ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، مرحبا. اسی طرح غلام عباس بھائی ہیں، فرما رہے دعائے مغفرت کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے. آپ تمام اسلامی بھائی جو سلسلے میں شامل ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے عاشقان رسول شامل ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے شامل ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ جو کہ میسیجز بھیجتے ہیں، کالز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، سلسلے میں شامل رہے. موضوع ہمارا ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. راشد بھائی، اولاد کو سکھانا کیا چاہیے؟ اب بات تو کریں تربیت. اب کوئی دیکھ رہا ہو وہ بولے یار بات تو کر رہے ہو، آپ بتائے جا رہے ہو، بولے جا رہے ہو تربیت کرو، بتاؤ تو صحیح کیا کریں. تربیت کے حوالے سے کہ آپ کو سکھانا کیا ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے اپنے پیارے رب عز و جل کا نام سکھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ. اللہ اللہ. تو پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے. کیا بات. اس کی برکتیں بچے کو ملتی ہیں اور الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی ہوتی ہے. اور کتنے ایسے مدنی منع مدنی منیاں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کہا جاتا ہے. بچوں کے سامنے جو کہیں گے وہ سیکھ جائیں گے. سب سے پہلے بچہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، سنتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ رنگوں کی پہچان وغیرہ کرتا ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. آپ ماہر یعنی ڈاکٹروں کی طبیعت، ماہر طبیعیات بھی ہیں آپ. کیا ماہر طبیعت نہیں، ڈاکٹروں کی تحقیق یا جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ سب سے پہلے بچہ سنتا ہے. تو اس سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے بچے کے سامنے اللہ اللہ کیا جائے. صحیح. اس کے بعد بچہ جب کچھ بولنے کے قابل ہو جائے، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائے تو بچے کو اس کے باپ کا نام یاد کرایا جائے. صحیح. باپ کا نام یاد ہو، چچا کا نام یاد ہو، اس کے گلی محلے کا کچھ اسے تعارف کروا دیا جائے. اس کا فائدہ اس وقت بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے جب خاص طور پر بچہ گم ہو جائے، بچہ لاپتہ ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے. ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں. اب بچے سے اگر پوچھا جائے بیٹا کہاں جانا ہے، کس کے بیٹے ہو؟ میں جی اپنے پپا کا بیٹا ہوں. پپا کا بیٹا ہوں. ہاں. کہاں رہتے ہو؟ میں گھر میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں رہتا ہوں. تو اب بچہ بہت پریشان ہو جائے گا. اگر بچہ فوراً بتائے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں گلی میں رہتا ہوں، تو گھر میں پہنچانے میں آسانی ہوگی. پنجاب والوں کے لیے فلاں چک میں رہتا ہوں. ہاں جی فلاں چک میں رہتا ہوں یا فلاں محلے میں، جو بھی ایک ہے خاص مشہور کوئی جگہ کا شخصیت کا بتا دیا جائے. اچھا اس طرح اس کے بعد بچے کے دل میں جب بچہ مزید کچھ شعور کی منزل میں آئے تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت پیدا کیسے کی جائے گی؟ اس کے سامنے نعتیں پڑھی جائیں، اس کے سامنے اللہ عز و جل کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. اس بچے کے سامنے اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ بیٹا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری ہم پر نعمتیں ہیں. تو اس طرح بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کی جائے. ہمارے پیارے نبی بچوں سے ایسی شفقت کرتے تھے، ان کے فرامین یہ ہیں. پھر اہل بیت طہار کی محبت پیدا کی جائے، پھر اہل بیت کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے بتایا جائے کہ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یا دیگر اہل بیت طہار کے افراد سے، کیونکہ ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہے. اس کے بعد بچے کو ضروری عقائد لازمی سکھائے جائیں. خاص طور پر اللہ عز و جل کے بارے میں عقائد سکھائے جائیں، ایمانیات اسے مختصر طور پر جو اس کے ذہن کے مطابق آسان انداز میں، ٹھیک ہے، آسان انداز میں یہ سکھائے جائیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کہاں ہے؟
تو بچہ فوراً اوپر اشارہ کرتا ہے. گویا بچے کے ذہن میں تصور شروع سے یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ شاید اللہ تعالیٰ کا مکان یا کچھ اوپر ہے، حالانکہ یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ مکان وغیرہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کے بجائے کیا لفظ کہنا چاہیے مفتی صاحب بچے کو سکھائیں؟ یہ سوال کر سکتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال نہ کریں کیونکہ بچے کی ذہنی سطح جو ہے وہ اس سوال کا جواب سمجھنے سے قاصر ہوگی. تو اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ آسمان کا مالک کون؟ اللہ ہے. اللہ اللہ. تو یوں آسمان کا مالک، آسمان کا چاند کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ سبحان اللہ. زمین و آسمان. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچے کو آپ کا بیٹا ماشاءاللہ گھوم رہا ہے، آج آپ لے کر آئے ہیں. میں نے کہا موضوع تربیت اولاد ہے تو اولاد کو ساتھ لے کر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی راشد بھائی. اچھا، تو اسی طرح اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. قرآن پاک کی جب تعلیم دی جائے گی، بچے کو قرآن پاک سکھایا جائے گا، تو بچے کو جب قرآن پڑھنا آئے گا تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی ہمیں اسلام میں تربیت بھی ملتی ہے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک سکھایا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا تو قیامت کے دن جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی تھی. اسی طرح بچے کو قرآن پاک جو ناظرہ پڑھا دیتا ہے، اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے. کیا بات. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت، کتنی پیاری فضیلت. اتنا آسان کام ہے. تربیت اولاد ہمارے لیے مغفرت کا بھی ذریعہ. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی اولاد کی تربیت ایک تو یوں کہ ہم پر لازم ہے، ہم اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کل کو وہ ہمارے لیے اچھا بنے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ دیکھیں کہ کتنا فائدہ کتنا ہے ہماری آخرت کے لیے بھی جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ جو ہے یہی اولاد. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح اولاد کو ادب سکھایا جائے. ادب اسے سکھائیں. اور آداب کا پہلو یہ جو بہت بڑا ہے، اس میں خاص طور پر بنیادی طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے جو کھانے پینے کے آداب سکھائے جائیں. صحیح. بچے کو اپنے ساتھ دسترخوان پر آپ بٹھائیں اور پھر سکھائیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو ٹوکنا نہیں چاہیے، کہتے ہیں بچے کو آپ بار بار وہ کہیں نہ، سمجھائیں نہ. یہ حالانکہ بچے کو ٹوکنا تو ویسے بھی نہیں، پیار کے انداز میں اسے سمجھائیں کہ بیٹا لقمہ ایسے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کھاتے ایسے ہیں، چپڑ چپڑ کی آواز نہ آئے، اور اس طرح دسترخوان پر مدنی ماحول نے کر کے دکھایا ہے. جی، کر کے دکھایا. بچے ماشاءاللہ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس میں ایک چیز میں عرض کروں، جب آپ سکھانے آ رہے ہیں، ایک ہی کہ جس وقت کوئی کام کوئی شخص کر رہا ہے آپ اس وقت اس کو روکیں، اس کے بجائے آپ اس وقت کے آنے سے پہلے اسے بتائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی کام کرو نا، آپ کو کوئی ٹوکے نہیں یہ کام نہیں کرو. اب ایک نفس کی وہ ہے، فطری عادت ہے کہ وہ نہیں، میرے کو الانسان حریص فیما منع، وہ والی بات کا حریص ہوتا ہے جس کو منع کیا یہ کہ اس کام سے پہلے ہی بتایا جائے کہ دیکھیں جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہم نے یہاں سے اس طرح کھانا کھانا ہے. کھانے سے پہلے بتا دیں، دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، بیٹا ابھی کھانا آئے گا تو جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے، اپنے آگے سے کھائیں گے، یہ چیز یوں لیں گے. تو یہ چیز بچے کو ہمارے عادت ہی یہی ہے کہ ہم سکھانے ہی ڈانٹ سے شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ. بتاتا ہوں کتنی مرتبہ بولا لقمہ یہاں سے کھایا کر، کھاتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی تیری، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کروا دیتا ہے، اس طرح کی بات. دعوت میں اس کو بیچارے کو ڈانٹ دیا تو اب اس کی کیا سمجھ میں آنی ہے کوئی. جی اچھا، اسی طرح محسن بھائی بچے کے دل میں اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی اور مذہبی لوگوں کی خاص طور پر محبت پیدا کی جائے. کیا بات. بچے کے سامنے جب باپ کسی امام صاحب کے، عالم صاحب کے ہاتھ چومے گا، بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا. اور کئی ایسے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ننھے ننھے مدنی منوں کو کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ہاتھ چومے. سبحان اللہ. اس سے بچے کے دل میں کیا ہوگا؟ امام صاحب کی محبت پیدا ہوگی. یہ چیز کیا بات. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی تربیت جو ہے وہ ہمارے لیے لائق کی تقلید ہے. آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے صاحبزادگان ہیں، آپ نے کیسی پیاری تربیت فرمائی ہے، وہ آج ہمارے سامنے ایک شاہکار کی صورت میں. جی اچھا، اسی طرح اپنے بچے کے ہاتھوں فقراء اور غریب لوگ جو ہیں ان کو بھی دلائیں. یعنی خود دے تو ساتھ ان کو بھی دیں، آپ پیسے تھوڑے سے ان کو بھی دے دیں کہ بیٹا آپ بھی دو، تاکہ اس کی دینے کی عادت بنے. واہ. اور اس مال کی محبت کم ہو، امام غزالی نے یہاں لکھا ہے، تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت کم ہو، اس کا سخاوت کرنے کا دل جائے، سخاوت کرنے کا دل بنے. ورنہ ہوتا کیا کہ بچے کو ہوتا جو کچھ ہے میرا ہی ہے. جی جی. پھر بچے کے ہاتھوں یعنی کہ اپنے اس کے بہن بھائیوں کو بھی
دلایا جائے, اس کو مالک نہ بنایا جائے, ویسے کہ بیٹا اپنے ان کو دو یا اپنی دادی کو دے دو یا دوسروں کا احساس اس کے دل میں پیدا, خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو. پھر اگر بچہ مثال طور پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو خود تو دوسرے کے ساتھ غمخواری کا احساس جس طرح ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی اس طرح ترغیب دلائی جائے. پھر محلے میں خاص طور پر پنجاب وغیرہ یا دیگر علاقوں میں یہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ دے دو, پڑوس کے دے دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے, بچے کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ رشتہ دار پڑوسی ان کا بھی کچھ بغیر بولے تربیت ہے نا, یہ کرو نہیں بلکہ اس کے سامنے کر کے دکھایا, اس سے کروائے. عملی تربیت پریکٹیکل جسے یہ بہت یعنی اولاد کی تربیت میں, اور جب بچے خاص طور پر چھوٹے, عملی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے. آپ زبانی تھوڑی لیکچر جو ہے بچوں کو دینا شروع پروفیسر ہوتے ورنہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں نہ ہو آپ. جب آپ نہیں پروفیسر بھی ہوگا تو گھر میں اسے باپ بن کے ہی رہنا پڑے گا. اچھا ٹھیک, گھر میں پروفیسر بنے گا تو پھر گھر نہیں چلے گا, تو گھر میں اس کو باپ بن کر ہی تربیت کرنی ہوگی. تربیت یہ ہوگی عملی طریقہ. آپ قرآن پڑھنے کا کان پکڑ کے اسے بٹھائیں, یوں نہیں, آپ خود صبح فجر کے بعد قرآن لے کر بیٹھیں, بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں. یہ عملی تربیت ہے. جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہ تو مسجد جا. اس تربیت کا مفتی صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں نا, عملی تربیت کے بارے میں جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں, ہم موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا ٹچ موبائل چلانا نہیں آتا, کیا انہیں لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا, کیا انہیں ٹیبلٹ چلانا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ آپ نے سکھایا کیا اسے موبائل چلانا ہے, نہیں سکھایا نا, مگر آپ وہ اپنی مطلوبہ شے تک خود ہی پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے. بس اوقات دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں باپ سے, وہ جو چیز نہیں پتا ہوتی باپ تو سیدھا سادہ اس نے بہن سے سیکھا, بھائی سے سیکھا, کسی اور سے سیکھا, وہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. موبائل ہوتے ہیں. اب دیکھا والد صاحب کا موبائل موجود ہے, والدہ کے پاس ہے, ہمیں بھی لا کے دو موبائل. جی جی جی, اب ہمیں لا کے تو ہم بھی یہ کھیلیں. وہ سیکھ رہا ہے نا کہ بھئی جب والد صاحب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا قرآن والد صاحب پڑھے گا تو جو ہے وہ بیٹا بھی پڑھے گا. اسی طریقے سے مسجد آنا جانا باپ کو دیکھے گا تو بیٹا بھی جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے گا. گھر میں نماز نفلی نماز گھر میں پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے نا, تاکہ اولاد جو ہے وہ سیکھے, ورنہ والدہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پڑھائے بچوں کو لے کر جو ہے وہ کھڑی ہو. اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں, جتنے بھی دین کے معاملات ہیں, جیسے بزرگان دین کا عرس ہے, اب اس کے اوپر گھروں میں فاتحہ کا اہتمام, اس سے یہ درس ملے گا. ایک تو وہی آج کیوں فاتحہ ہو رہی ہے, بچوں کو دلچسپی, کھانا بن رہا ہے اور اہتمام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اور بتا بھی دے کہ آج جو ہے فلاں کا بتایا جائے گا. بچے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ آراء بزرگان دین کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد میں, اپنی نسلوں میں بزرگوں کی تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے, محبت پیدا ہو, محبت پیدا کی. علموا اولادکم محبت رسول اللہ, کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت. کیا بات ہے. تو محبت رسول تو جان ہے, سبحان اللہ, جان ایمان ہے, سب کچھ ہے. تو اولاد کے دل میں محبت کہ جب آپ انگوٹھے چومیں گے حضور کا نام سن کر, تو آپ کی اولاد بھی جب نام نامی سنے گی وہ بھی انگوٹھے چومے گی. سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام. مفتی صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کو سامنے اور سے بزرگان دین کی تاریخ بیان کرے. آپ سے ایک مدنی کسوٹی کر لوں. سبحان اللہ. جی فرمائیے, آتا ہوگا تو. مدنی چلے کہ ناظرین مفتی صاحب سے ہم مدنی کسوٹی کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے کسی نے اگر پتہ بھی ہو تو نہیں بتانا, ٹھیک ہے. آج 22 رمضان مبارک ہے. 22 رمضان کو کون سی ہستی کا عرس ہوتا ہے؟ بڑی مشہور شخصیت ہے. کچھ ہنٹس دیں. بڑی مشہور شخصیت آپ نے عدنان بھائی کو دیے. اچھا اچھا, آپ تو فوراً کسوٹی ہے نا, کسوٹی میں اتنی مشہور شخصیت. اچھا, ان کی شہرت حدیث کے حوالے سے. ویسے تو 2 بزرگان دین کے ہیں, میں ان کا میں نے ذہن میں رکھا, نہیں آیا. ویسے مدنی کسوٹی میں 11 سوال ہوتے ہیں. 11 ہم اتنا لمبا ہمارے پاس وقت تھوڑی, ہم تو چھوٹا چھوٹا کریں گے. جی
نہیں حدیث کے حوالے سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہے، اور دوسری یہ کہ صحاح ستہ میں ان کی کتاب شامل ہے، امام ترمذی۔ آپ کا جواب غلط ہے، آپ کیا کریں؟ آپ پھر مدنی فیس دے دیں کوئی مفتی صاحب، ایسے مفتی صاحب سے مانگتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، ہم نے تو مانگ لی ہے جی حضور، یا سوچ لیں۔ آپ میں سے کوئی پہنچے؟ یہ پی سی آر والے فرما رہے ہیں کہ تین دن کا مدنی قافلہ دے دیں، یہ تو چھوٹی فیس ہے نا، 12 دن کا مفتی صاحب سے مانگنا چاہیے۔ اچھا وہ بولے وہ بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے نہیں، جو آپ بہتر سمجھے وہ دے دیں، آپ کے لیے مدینہ کوئی تو مدنی فیس دے دے حضور۔ مدنی آزمائش ہے، مدنی آزمائش، ایک قرآن کریم کی تلاوت انشاءاللہ سبحان اللہ۔ کب تک؟ شوال کے مہینے میں۔ اس سال ثواب پھر ہمیں بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ کے ساتھ جو سلسلے میں جتنے یہاں اسکرین پر نظر آ رہے جو اسکرین کے پیچھے ہیں، تو آپ ختم قرآن بھی کیجیے گا، پھر ختم قرآن میں ہمارے یہاں شیرنی اور کھانے کا انتظام ہوتا تھا، ہماری دعوت بھی کر دیجیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو آج جن بزرگ کا عرس ہے ان کا نام ہے امام ابن ماجہ، یعنی ان کی جو مشہورت ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا پورا نام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور دوسرے بزرگ جن کا عرس آج کے دن ہے 22 رمضان مبارک کو، وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، اور امام ابن ماجہ کا نام ہے محمد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کا آج یوم عرس ہے، تو 22 تاریخ ہے آج، تو اپنے گھر میں جب آپ افطار کے لیے بیٹھے، دنیا بھر کے ناظرین سے میری گزارش ہے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ خلیج کے ہوں، چاہے وہ عرب ممالک کے ہوں، ساؤتھ افریقہ کے ہوں، ایشیا کے ہوں، یا امریکہ یا دیگر ممالک میں دیکھنے والے ہیں، ان سب سے عرض ہے کہ آج جب آپ افطار کے لیے بیٹھے تو افطار سے قبل فاتحہ کریں، اور فاتحہ کے بعد ان دونوں بزرگوں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خاص طور پہ اِصالِ ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کو شعر بھی سنا، مولانا حسن رضا خان صاحب کو ایک شعر سنا دیں آپ سے بھائی، مفتی صاحب کی فرمائش پر۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، برادر اصغر، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے مزارات پہ کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز دیجیے گا۔ طاہر زمان عطاری عرب شریف کے شہر دمام سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ صبح رمضان خوب برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا موضوع اولاد کی تربیت، مدینہ۔ عرض یہ ہے جو والد روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں اکثر اخلاقی دینی تربیت کی کمی رہتی ہے، اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مفتی صاحب آپ بھی فرمائیں، پھر میں کچھ یہاں مال جو ہے وہ فتنہ بن رہا ہے اولاد کی تربیت کے لیے، ہے نا؟ تو حقیقت بات ایسی ہے کہ اولاً تو دونوں پر ہی لازم ہے، ماں جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، تو ماں بھی تربیت کرے، لیکن دیکھیں ماں بھی تربیت اسی وقت کرے گی، اسلامی تربیت کا اصول دیکھیں، ماں کی تربیت کسی نے تربیت فرمایا کہ ایسی عورت سے جو ہے وہ شادی کرو کہ دیندار ہے۔ اولاد کی تربیت کا اسلام جو درس دے رہا ہے وہ شادی کے وقت سے دے رہا ہے کہ وہاں سے تیاری کرتے چلو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، کیونکہ نسل ہے نا، نسل سے ہی جو ہے وہ ایک معاشرہ، ایک تاریخ بنتی ہے، تو اس کی صحیح معنوں کے اندر جو اس کی
عمارت بنیاد رکھنی ہے اس کے لیے کہا کہ دیندار عورت سے شادی کرو. یہاں ان لوگوں کے لیے جن کی مجبوریاں ہیں نا کہ جن کو باہری روزگار کا سلسلہ ہے، اگرچہ ملک میں بھی ہو سکتا مگر وہ چلے بہتر مستقبل دنیا کے حوالے سے چاہتے ہیں، تو کیا وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دوسرے ملک میں جا کے کمانا ہے، میں ملک میں اپنے ملک میں سال 2 سال میں آؤں گا، تو ان کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو اس کے پیچھے اس کی اپنے بچوں کی تربیت کر سکے. دیکھیں تو سب کے لیے اور ان کے لیے خاص طور پر. اور پھر یہ کہ چلیں ٹھیک ہے آپ تربیت، لیکن فون تو آپ کرتے ہیں، حال احوال تو پوچھتے ہیں. آج کل تو سب کچھ دیکھا جاتا ہے، تو آپ کتنا جو ہے وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں. آپ نہیں یہ پوچھتے ہیں حضور، باہر نہیں پیسہ ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ آپ تلاش کریں شہر کے اندر، لیکن کبھی یہ آپ نے سوچا کپڑوں کے بارے میں پوچھیں گے، صحت کے بارے میں پوچھیں گے، یہ بھی پوچھنا چاہیے، مگر یہ کبھی پوچھا کہ اچھے سے اچھے مدرسے میں میرے بچے کو جو ہے وہ داخل کرواؤ، یا اگر قاری صاحب آ رہے ہیں تو بھئی اچھے سے اچھا جو ہے وہ قاری منگوا کر میرے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ قرات جو ہے وہ سکھائی جائے، اچھے سے اچھے عالم دین کی جو ہے وہ خدمت میں میرے بچے کو پیش کر کے. وہ بزرگان دین کو تو دیکھیں، ہارون رشید بادشاہ تھے جی اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے تھے. ایک مرتبہ گئے تو بیٹا جو ہے وہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ لوٹے کے پانی جو ہے وہ ڈال رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے. تو آپ نے اس کو جو ہے وہ سرزنش کی کہ تجھے یہ ادب نہیں ہے کہ تو ایک ہاتھ سے ان کے پاؤں دھلا اور ایک ہاتھ سے خود پانی ڈال. ادب کیسا سکھایا استاد کا. آپ اندازہ کیجئے کہ دینی تربیت یہ ہوتی ہے کہ استاد بادشاہ کا بیٹا ہے لیکن استاد کا ادب سکھا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بھلے ہم دور سے ہی لیکن فالو اپ، پوچھ گچھ، پکڑ، اور پھر کتنا ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے. سبحان اللہ، سبحان ہم یہ کیا روز پوچھتے ہیں کہ بھئی آج تلاوت کی یا نہیں کی، کتنی کی اور کیا سیکھا. یا چلیں ٹھیک ہے اب چونکہ مدنی چینل کے ذریعے سے آپ سب کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر تربیت کے لیے یہ دروازہ کھول سکتے ہیں کہ مدنی چینل کے علاوہ اور کوئی چینل نہیں چلے گا. یہ تربیت کا سب سے بڑا آپ کے لیے سنہرا موقع ہے کہ آپ کی ذمہ داری مدنی چینل نے اٹھا لی. کام تو آپ کا تھا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، لیکن مدنی چینل نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کی اولاد کی تربیت کریں، لیکن اب اس کے لیے دروازہ تو آپ کو کھولنا پڑے گا نا. کھول دیں، باقی دروازے بند کر دیں. جبھی ہوگا نا. اگر چار طرف سے تو وہ بھی بند کر، 4 استاد پڑھانے آئیں گے تو بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا اور پھر شیطان اس کو اس چیز کی طرف لے جائے گا جس میں شیطان کا فائدہ ہوگا. تو آپ وہ سارے دروازے بند کر کے صرف مدنی چینل کا دروازہ کھولیں اور اس سے جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کو جو کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ مفتی صاحب نے فرما دیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے منہ میں گھی شکر روزے کے بعد. ایسا بھی ہوتا ہے، ایک سوال ہے، اسکولوں میں جو ہے 10 ماہ کی تو فیس لے لیتے ہیں لیکن 2 ماہ کی جو ایکسٹرا گرمی کی چھٹی ہوتی ہے اس کی بھی فیس اسکول والے لیتے ہیں، تو یہ لینا ان کے لیے جائز ہے؟ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا جو ہے وہ 12 مہینے کا ہی کانٹریکٹ اصل میں ہوتا ہے، تو یہ ضمناً 10 ماہ کے اندر یہ 2 ماہ کی فیس. بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو سیلری کی چھٹی تھوڑی، سیلری کی، اسکول کی، عمارت کی، ٹیچرز کی، وہ ساری چیزیں. جی ایک اور کال دیجیے گا. عباس علی بات کر رہا ہوں پنواکل کینٹ سے. تو زمین ہے منع کہ کاروبار نہیں ہے، اگر میں اپنی زمین بیچ کے بینک میں رکھوا دوں پیسے، اس کے جو پیسے میرے کو ملے وہ حلال ہیں منع کہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ حلال نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سود ہوگا. جب آپ پیسہ رکھوائیں گے تو وہ قرض ہوگا. قرض ہونے کی دلیل یہ کہ آپ جب وہ پیسہ واپس لیں گے تو آپ کو پورا ملے گا. تو اب قرض پر جو نفع ملے گا تو وہ سود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں. اور سود کی نحوست یہ ہوگی کہ جو آج بھی آپ کے پاس مال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو ہلاک کر دیتا ہے، سود کو ہلاک کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو ہرگز اس طرف سوچے بھی نہیں، جائیں بھی نہیں. کوئی کتنا ہی آپ کو کہے ہرگز اس طرف قدم نہ بڑھائیں کہ اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کال. محمد سعید اتاری قادری رضوی دارالسلام تبارے سے عرض کر رہا ہوں. غیر اسلامی بھائی، رکشہ چلاتا ہوں کہ میرا رکشہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے باہر چوری ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. میں صبح رمضان جو اسلامی بھائی ہے ان کو خصوصی دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. محمد سعید اتاری شمیم اختر، استخارہ کر کے بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، آپ کا کھویا ہوا رکشہ آپ کو دوبارہ مل جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں. نیکسٹ کال.
عرض یہ کہ کورٹوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بیان لیتے ہیں، پہلے وہ کلمہ پڑھواتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کورٹ میں میرا بیان ہوا تھا، اور بیان یہ ہوا تھا کہ اس میں مجھے قانونی طریقے سے اس کو غلط بیان کرنا، کیونکہ میں نے جو کیس داخل کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا غیر حاضری کی وجہ سے۔ جب دوبارہ حاضری کے لیے گئے تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ آپ عذر بتاؤ کہ بیمار تھا یا کچھ تھا، اس لیے تو وہ کلمہ پڑھ کر غلط بیانی کرنے کا جو ہے استعمال ہوا ہے، اس کی رہنمائی کریں کہ اس کا کوئی کفارہ یا کیا کچھ کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب، یعنی کورٹ میں غلط بیانی بھی ہو تب بھی جو ہے پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں، یعنی وکیل نے کہا بھائی آپ نے یہ نہیں کیا، مگر یعنی آپ کی جو چھٹیاں ہوئی ہیں عذر نہیں تھا، آپ پھر بھی جو ہے یہ بولو کہ بھائی میں نے بیمار تھا اور کلمہ پڑھ کے وہاں پر کروایا جاتا، تو یہ کیا ہے؟ اس سے کوئی ایمان پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ حلف جو لیا جاتا ہے وہ تو کلمہ پر یا قرآن کریم پر، یہ تو اس شخص کے لیے نا کہ جو جا رہا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یار میں غلط جا رہا ہوں۔ اچھا کلمہ پڑھ کے نہ بھی ہو، آپ ناحق ہی جا رہے ہیں نا، یعنی اگر آپ نے چھٹی کی ہے بلا عذر اور آپ بات کریں نہیں جناب عذر سے میں نے کی ہے مجھے اس چھٹی کے پیسے دیے جائیں، تو آپ کا یہ کہنا کون سا جائز؟ یہ بھی تو، اور کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ کھانا، تو یہ تو قسم، جھوٹی قسم بن جائے گی، اور جھوٹی قسم کا گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ یہ تو ہے ہی جہنم کی طرف لے جانے والا چیز ہے، تو جھوٹ جو ہے وہ اس سے مکمل طور پر بچنا ہے، اور اگر لے بھی لی تو بھی یہ حلال نہیں ہے، صحیح، تو بھی یہ حلال نہیں ہے، واپس کرنا ضروری۔ اور جو خاص طور پر حکومتی ملازمین ہیں وہ یہ سوچیں کہ حساب کس کس کو دیں گے، ساری عوام کا پیسہ اس کے اندر ہے، کسی ایک کا کوئی لے گا تو چلیں اس سے معافی تلافی کرا لے گا، جو حکومت کا پیسہ ہوتا ہے، بیت المال جو پہلے ہوا کرتا تھا یا اب جو سارا خزانے کا پیسہ، تو سارا عوام کا پیسہ ہے نا، تو آپ عوام کے گویا کہ ایک طریقے سے ملازم ہیں، تو اب آپ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کیسے ازالہ کر سکیں گے؟ تو اولاً تو جو لیا اسے واپس، سچی توبہ، اور آئندہ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز ہے کتنا بڑا گناہ۔ یہ کفارہ تو نہیں پھر ان پہ کوئی، اگر سابقہ اگر کسی چیز پر جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے، سچی توبہ، اور سچی توبہ کا دیکھیے شرط یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور جو اس پر لازم حکم شرعی آتا ہے، جیسے یہاں پر واپس دینا لازم آتا ہے، اس کے اوپر عمل ہو۔ صحیح ہے۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا نام رانا مزمل ہے اتاری، میری وائف کا نام عائشہ ناز ہے اور اس کی والدہ کا نام کوکب جبی ہے۔ استخارہ کر دیں کیا مسئلہ ہے؟ میری وائف کو ہر دن بیمار رہتی ہے، بیمار رہتی ہے، ان کے لیے استخارہ دونوں کا ہو گیا؟ ایک کال ہو چکی تھی، پچھلے والے کا استخارہ ہو گیا، پچھلے والے اسلامی بھائی۔ جی اسلامی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ملنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا۔ آپ اپنے قریبی تعویذات اتاریہ کے بستے پہ تشریف لے جائیں، وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، اور اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بھی پیش خدمت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کھویا ہوا سامان آپ کا رکشہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرے پاس 1 ماہ پہلے سے 2 لاکھ روپے کی رقم آئی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کیا زکوٰۃ بنتی ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب، اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو اب نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے جو آپ کے پاس مال آیا ہے، بھلے 2 دن پہلے ہی آیا ہے، تو وہ مال بھی آپ کے پچھلے نصاب میں شامل ہوگا اور ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس 40,000 روپے کا نصاب چل رہا تھا پچھلے یکم رمضان سے، اور اس دفعہ یکم رمضان سے پہلے 28 شعبان کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے، اور اب یکم رمضان آیا تو اس کے بعد 2,40,000 ہوئے، تو اس کو 2,40,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ تو ابھی اس پہ 2 دن ہونا ہے، اس پہ سال تو گزرا نہیں، تو پچھلے مال پر سال گزرنا گویا اس پر بھی سال گزرنا قرار پائے گا، اور ٹوٹل پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ حضور آپ کا سلسلہ صبح رمضان مبارک ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور میں حضور والا کی بارگاہ میں مؤدباً درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ایک کلام سنا دیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انشاءاللہ حضور والا سے سنوائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ ایک اور کال۔ سوال میرا یہ تھا کہ بچہ یا بچی کتنی عمر میں ہو جائیں تو وہ ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟
کتنی عمر ہو جائے تو روزہ فرض ہوگا؟ روزہ فرض تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، البتہ 10 سال کی عمر سے والدین کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھوائیں گے. لڑکے کے حساب سے تو 10 سال سے، اور لڑکی اگر اس لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر ہی چونکہ 9 سے 15 کے درمیان ہے، تو اگر وہ 9 پر بالغ ہو گئی تو اب تو لازمی رکھوایا جائے گا. اور اگر بالغ نہیں ہے اور طاقت رکھتی ہے، اس میں قوت ہمت ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر انہیں 10 سال کی عمر سے لڑکا اور لڑکی دونوں کو روزہ رکھوایا جائے گا. صحیح، سکھانے کے لیے. سکھانے کے اگر لیے اس میں ایک آدھ روزہ چھوڑ دیں تو، اگر روزہ چھوٹ گیا 10 تو سال ایسی کی صورت میں گناہ نہیں ہے، جب تک بالغ نہیں ہے گناہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ والدین کی تربیت ہے نا، کہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال میں نماز پڑھاؤ، سبحان اللہ، اور 10 سال میں مزید سختی کے ساتھ پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب اگر 10 سال میں نہیں پڑھاؤ گے، آپ یہ سوچو جب بالغ ہو جب پڑھاؤ گا تو پھر وہ پڑھے گا کیسے؟ اس کو سیکھی نہیں ہوگی کچھ. تو اولاد کو پڑھائی. اچھا پھر یہ تو ہے پڑھانا کہ اب آپ نے اہتمام کرنا ہے 7 سال سے کہ بیٹا فجر پڑھی نہیں پڑھی. اس کے علاوہ فجر پڑھ لو، میں سو رہا ہوں. پڑھانے کا کہا ہے نا؟ جی جی، خود پڑھیں گے تو ہوگا نا. اور اس کے لیے وہی ہوگا کہ آپ کے گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے گھر والی نماز جو ہے وہ پڑھیں گی، تو پھر ہوگا کہ بچے آپ دیکھیں 4-4 5-5 سال سے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھلے وہ کچھ بھی جیسے تیسے کرتے ہیں، لیکن ایک ذہن ہوتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ بھئی نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے. اذان ہوتی ہے تو اذان کے ٹائم جو ہے وہ خاموش ہوا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے سے بڑی تبدیلی آئی. کبھی بات کر رہا ہوں نا تو بچے کہہ دیتے ہیں بھئی اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جائیں. تو یہ ایک تبدیلی ہے بے شک کہ جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح دینی چاہیے. سختی کی حد کیا ہے؟ سختی مثال کے طور پر بچہ نماز پڑھتا ہے یا بچی نماز نہیں پڑھتی ہے، اب بیٹی جیسے ہوئی تو ماں بولتی ہے باپ جو ہے وہ بیٹی کو نہ مارے. ہاں ماں سختی کرے گی، ماں مار سکتی ہے، ایسا ہے کیا؟ دیکھیں اصل یہی ہے کہ مارنے کی طرف تو جانا بہت ہی شاذ و نادر ہوگا. اصل تو سمجھانا ہے نا. آپ تفہیم کریں، اور تفہیم کے اندر بڑا اچھا انداز ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہری جمعے میں جو بیان کرنا ہے وہی جو ہے وہ اس پر کرنا ہے، فضیلت پہ کرنا ہے. بھائی اولاد کو بٹھا کے بھی تو فضیلت سنائیں. بالکل، نماز کا جو ثواب ہے کیا اولاد کو نہیں بتائیں گے؟ ولا تنفروا. تو اب آپ بولے نہیں مسجد کے اندر تو بیان کرنا ہے، اولاد کو جو ہے وہ کان پہ رکھ کر ہی دینا. یہ تو ایسا تھوڑی یار اولاد کو بھی آپ وہ حدیث سنائیں، بیٹا دیکھیں حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ سچ بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ جنت کی طرف آپ کو جنت دے گا، جنت میں ڈالے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. تو انداز یہ اختیار کیا جائے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سمجھانا ہے نا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سمجھاؤ کہ مومن کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. بس سختی کا انداز یہ بھی تو ہو سکتا نا، آپ ناراضگی کا تھوڑا سا اظہار کر دیں. بھائی ناراضگی کا اظہار کر دیں، بھائی میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ نے نماز نہیں پڑھی. جی اس طرح یہ بھی میں آپ کو چیز لا کے نہیں دوں گا، یہ انداز بھی بہت ساری چیزیں. تعدیب کے مختلف انداز ہیں، ہر موقع پر اس کے مطابق تعدیب. جزاک اللہ. ایک اور کال دیجیے گا. مسئلہ پوچھنا تھا اپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ نعت حضور کے نام پہ قربانی کا بتا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بالکل قربانی کر سکتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، کل آپ کا یوم شہادت گزرا، آپ ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم میں سے بھی جس کو استطاعت اور طاقت ہو تو بارگاہ رسالت سے اتنا کچھ ملا، ہم کیا حضور کو دے سکتے ہیں؟ نظر کر سکتے ہیں. اپنی قربانی کو قبول کروانے کے لیے بڑا جانور ہے، اس میں ایک حصہ حضور کا ڈال لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے صبح رمضان، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ کی کالز کے ضمن میں بھی اولاد کی تربیت میں مدنی پھول دیے ہیں. اولاد کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کریں؟ بادل ناخواستہ جو ہے وہ محبت والا کرے یا شیر ببر والا کرے؟ راشد بھائی. اولاد کے ساتھ دیکھیں فطری طور پر تو اولاد سے محبت ہونا، ماں باپ کا اولاد سے محبت ہونا یہ فطری بات ہے، محبت ہوتی ہے. اب محبت کا انداز بعض کا تو غلط ہوتا ہے. اچھا، کہ محبت میں اولاد کو فلموں کی طرف لگا دینا، ڈراموں کی طرف لگا دینا، گانوں بازوں کی طرف لگا دینا، تفریح گاہوں کی طرف بچوں کو لگا دینا، یہ غلط انداز ہے. ٹھیک ہے. صحیح محبت کا انداز کیا ہے؟ آپ اس کو اللہ رسول کی فرما برداری کی طرف لگا دیں، اور آپ اس کو محبت دیں. محبت دیں گے، اس کو ادب سکھائیے. آپ نے جو معاملات ہم نے بیان کیے، رویے میں صرف محبت دیں بس، اور نہیں، اور بہت کچھ ہے. اولاد کے ساتھ ایک یہ ہے کہ آپ کی اگر مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں، آپ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اور یکساں سلوک کریں، برابری کا برتاؤ کریں. یہ نہیں کہ آپ، اور فطری طور پر ایک یعنی کہ پہلی جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات آخری والے سے زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات ہے، لیکن درمیانے والے سے زیادہ ہوتی ہے. پہلا والا پستہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بعض والوں کی ساری ڈانٹ اسی کو پڑتی ہے. تو بڑا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی. یکساں برتاؤ ہونا چاہیے اس میں، کہ اولاد
برابر ہے، دن کے سب کے سامنے دوسروں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. صحیح. آپ سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹیں گے، یا اس طرح بات ہوئی کہ آپ کسی محفل میں گئے، کسی دعوت میں گئے، وہاں بچے نے نقصان کر دیا، آپ نے سب کے سامنے بچوں کو اگر ڈانٹ دیا تو وہ بچہ آپ کا فرمانبردار نہیں بنے گا، بلکہ دل میں باغیانہ اس کے جذبات ابھریں گے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈانٹے گا تو اس کی ماں بولتی ہے، اس کو باپ کو بولتی ہے کہ بھائی تم نے دیکھو اگر ابھی نہیں بولو گے اس کو سب کے سامنے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اس کو تو اوروں کا نقصان کرتا رہے گا، اور آپ بولے گے اس کو ڈانٹے نا سب کے سامنے، کیا کرے پھر؟ نہیں، اس کو انداز ہے نا مختلف. مثال طور پر آپ جیسے اس سے آپ پیار سے بلائیں، بلا کر اسے سمجھا دیا بیٹا اس طرح نہیں اس طرح کر لو، ٹھیک ہے، یا یہ بیٹا غلط طریقہ ہے. اب بچہ ہے، نادانی میں بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ڈانٹنے سے غلطی اور زیادہ ہوتی ہے. یعنی کئی بچوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس کو سختی سے ڈانٹتے ہیں وہ زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے، ڈبل کرے گا، ڈبل کرے گا، نقصان کر بیٹھتا ہے. بچے نے موبائل اٹھا کے گلدی سے نیچے پھینک دیا، اب کیا کریں؟ اچھا، آپ نے اگر مار دیا، اگر بچے کو آپ نے مارا، نہیں کیا کرے وہ؟ نیچے سے اٹھا کے واپس لیا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک بچے نے اگر کر دیا، آپ سختی کا برتاؤ بچے سے اسی حد تک کریں. آپ نے اگر زیادہ سختی کا برتاؤ کیا، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. پہلے مال کا نقصان ہوا، اب آپ کی سختی اولاد کا نقصان کر دے گی. اچھا، مساوات کی بات کی، اس پر میں عرض کروں گا کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ فوقیت دے، ڈبل دے. حدیث میں بھی فرمایا نا کہ بیٹی کسی کی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اور بیٹے پر اس کو فضیلت نہ دے، فوقیت نہ دے. ہمارے یہاں ایک یہ بہت بڑا اولاد کی تربیت لڑکے کو دیتے ہیں فوقیت، اچھا پیسہ دینا ہے یا اور کچھ سکھانا بھی ہے، تعلیم بھی دلوانی ہے، سب کچھ تو وہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں. ان کو ماں کے پلے باندھے بھائی ان کا سارا کھاتا تمہارے نہیں، آپ باپ ہیں. حدیث میں باپ کے لیے آیا کہ جو اپنی بیٹی کی جو ہے وہ تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، یہی بیٹی کل اپنے باپ کے لیے جہنم کی آگ میں سپر بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. دیکھیں بیٹی کی کتنی فضیلت ہے، تو بیٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. اور پھر وہ ہے آپ کے ہاں کتنے عرصے کے لیے ہیں، شادی کے بعد تو پھر وہ جو ہے وہ کتنا بیٹیاں ہوتی پڑھائی. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ اس معاملے میں جو نا معاشرہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب جس کے اگر خالی بیٹیاں ہو جائے، 4-5 بیٹیاں ہو جائے، تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، یار بیچاری کی ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا. ہمارے زبان میں بولتے ہیں ماں اس کی خالی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اللہ اس کو لڑکا دے، بیچاری کو لڑکا ہو جاتا. اب یہ جو انداز ہے، کیا وہ ان کی حوصلہ شکنی اور بچیوں کی محبت کو دل سے نہیں نکالتا ہوگا؟ میں نے محسن بھائی دارالفتہ میں ایسے ہی، کیونکہ وراثت کا مسئلہ جو آتا ہے نا، یہ وہ وقت آتا ہے جس ٹائم پتہ چلتا ہے کون سی اولاد اپنی ہے، کون سی بیگانی ہے. بڑے بڑے بیٹوں والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہماری بیٹیاں ہوں. کیا بات ہے. تو وہی بات کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم، تم نہیں جانتے کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. در حقیقت ہمیں محبت اولاد سے کرنی چاہیے، دونوں رب کی. اور پھر بیٹی تو رحمت ہے. میں سچی بات بتاؤں، میرے 4 بیٹے ہیں، لیکن بیٹی کی جو رحمت ہے نا وہ اپنی ہی جگہ ہے. اور ہمارے یہاں ویسے شاید خاندان میں ہی بہت کم بیٹی ہیں. اچھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ فائدے مند ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹے تو جو ہے وہ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، جب باپ کا انتقال ہو تو بیٹیاں اصالہ ثواب زیادہ کرتی ہیں. حقیقت بھی ہے. اور پھر پڑھ کے قرآن بخش رہی ہوتی. آج آپ جب گھر پہنچتے ہیں، چلے آپ اپنے آپ کو بڑھاپے میں تصور کر لیں بھائی، آپ بڑھاپے میں تصور کر لیں اپنے آپ کو. اب آپ آئیں تو بیٹا بھی کام پہ سے آئے گا، پانی کون پلائے گا؟ اس وقت بیٹی ہی پانی آپ کو لا کے پلاتی ہے. بیٹی پلائے گی، بیٹی پاؤں دبا دے گی، دروازہ کھولے گی، دروازہ بیٹی کھانا لے کر آئے گی، کھانا بنائے گی آپ کے لیے. بیٹی ہی ہوتی ہے. تو یہ اولاد کی تربیت میں، اور حدیث میں آیا نا کہ اپنی بیٹی کی اس نے تربیت کی، احسن ادب سکھایا اسے. تو ہمیں بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ کی حاجت ہے. 3 بیٹیاں جس کی ہو ان کو ادب سکھایا، ان کی جو ہے معاملات کو داخل جنت کا جو ہے میں بیٹیوں والا ہوں. واہ واہ، حضور کو دیکھیں، میری بیٹیاں والا. الحمدللہ میری 2 بیٹیاں الحمدللہ رب العالمین. آصف بھائی وقت کم ہے، ان کی فرمائش میں نے کہا تھا حضور والا سنائیں گے، تو حضور والا 2 شعر سنا دیں. صلی اللہ علیہ محمد. چمکیں تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولو چمکیں تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا
دے چمکانے والے ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی ذرا چین میرے گھبرانے والے ذرا چین میرے گھبرانے والے لگے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بس میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکا دے چمکانے والے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے اچھے معاملات کریں کہ وہ ان کی آخرت کے لیے جنت میں جانے کا سامان بنے، اور جو طلبگار اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں باصحت و عافیت بغیر آپریشن کے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا